اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان میں میاں والی کے علاقہ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا کہ ایک سفاک اور حیوان صفت باپ نے اپنی ہی بیٹی کو 5 گولیاں مار کے شہید کر دیا، قتل کر دیا، جس خبر کو سن کے پورا معاشرہ اور معاشرہ میں رہنے والے لوگ آبدیدہ بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اس واقعہ نے تو دور جاہلیت کی یاد تازہ کر دی ہے کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور یہ واقعہ تو اس سے بھی کئی درجے دردناک نظر آ رہا ہے کہ اس دور میں اور ایک FSC پڑھا ہوا جوان اس نے اپنی ہی بیٹی کو پسٹل سے 5 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، زبان کے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جو بیان کیے جا سکے، لیکن کئی گھنٹے اور چند دن میں مسلسل سوچتا رہا کہ ان واقعات کے اسباب کیا ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ سامعین، ایک ہی مرکزی سبب نظر آتا ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے، ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، من کان لہ 3 بنات، کہ اللہ رب العزت جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائے، فصبر علیہن وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مالک کائنات جس کو 3 بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان بیٹیوں کو کھلائے، پلائے، پہنائے، ان کو عزت دے، ان کو احترام دے، ان کو اپنے گھر میں پالے، اور جو 3 بیٹیوں کو عزت دے کر، احترام دے کے ان کو معاشرے میں رہنے کے قابل کرے گا، کُنَّ لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ بیٹیاں قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہو جائیں گی۔ تو سامعین غور کریں، میرے آقا نے تو فرمایا کہ بیٹیاں اپنے باپ کو دوزخ سے بچانے کا ذریعہ ہوں گی، اور ادھر ہمارا معاشرہ اتنی سفاکیت کی طرف چلا گیا کہ اپنی ہی چند دنوں کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا۔ پھر سامعین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابی داؤد نقل کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو 1 بیٹی عطا کی گئی، اس نے اس بیٹی کو عزت دی، احترام دیا، کبھی اپنی بیٹی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس کی ضروریات کو پورا کیا، کبھی بیٹوں کو اپنی بیٹی پر فوقیت نہیں دی۔ تو میرے آقا فرماتے کہ قیامت کے دن وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہوگی۔ پھر سامعین عرفاء بیان کرتے ہیں
کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے 6 بیٹیاں عطا فرمائیں. وہ 6 بیٹیوں کے ملنے پر رنجیدہ تھا، پریشان تھا، مضطرب تھا کہ اس کے گھر میں 7ویں اولاد کی امید ہوئی. اب ذہنی طور پہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میرے گھر میں 7ویں بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. بس یہ سوچنا تھا کہ کہیں رات کے لمحات میں وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہے. جب اس کے اعمال تولے گئے ہیں تو دوزخ میں داخلے کا اعلان ہو گیا ہے. اب جب فرشتے اس کو لے کر دوزخ کی طرف گئے تو جب دوزخ کے پہلے دروازے پہ پہنچے تو دوزخ کے دروازے پہ اس نے اپنی بیٹی کو کھڑے پایا. اس کی بیٹی فرشتوں کو کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دوں گی. بیٹی نے پہلے دروازے سے بچا لیا. پھر فرشتے اس شخص کو جہنم میں گرانے کے لیے دوسرے دروازے پر لے گئے تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ دوسرے دروازے پہ اس کی دوسری بیٹی کھڑی ہے. وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے. پھر تیسرے دروازے پہ فرشتے لے کے جاتے ہیں تو تیسری بیٹی کھڑی ہے. یہاں تک کہ 6 کے 6 دروازوں پر اس کی 6 بیٹیاں کھڑی تھیں جنہوں نے باپ کو جہنم کی آگ میں جانے سے بچایا. جب فرشتے اس شخص کو 7ویں دروازے کی طرف لے کر جانے لگے تو خواب میں اس کے ذہن میں دھیان آیا اور اس کا خیال آیا کہ میری بیٹیاں تو 6 تھیں، جہنم کے دروازے 7 ہیں. اب 7ویں دروازے پہ مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ 7ویں دروازے پہ مجھے آگ سے بچانے والا کون ہوگا؟ بس اسی خوف میں وہ اچانک خواب سے بیدار ہوا. اس کے چہرے پہ پسینہ تھا، چہرے پہ پریشانی تھی. وہ روتا ہوا رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے کہتا ہے اے مولا مجھے 7ویں اولاد بھی بیٹی عطا کرنا تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ سکوں. میرے آقا نے تو اعلان فرمایا ہے کہ بیٹیاں باپ کے لیے جنت کا راستہ ہیں، لیکن ہمارا یہ معاشرہ اتنی حیوانیت کی طرف جا چکا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے جا رہے ہیں. میں اپنے معاشرے کے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اگر اپنے احوال کو بدلنا چاہتے ہیں، کیفیات کو بدلنا چاہتے ہیں اور معاشرے کو اور اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئیں. نہیں تو آنے والے دنوں میں اس سے برے بھی حادثات ہم دیکھتے رہیں گے لیکن روکنے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا. رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.